ہدایت از قلم عین الف۔ تو تم سے ہم بھی اتنی ہی نفرت کرتے جتنی نفرت کا اظہار ازلفا سبحان کر کے گئی ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں تمہیں، میں نے اس دن بنا سوچے سمجھے جب وہ دعا دی تھی جو تمہاری نظر میں بد دعا مگر میری نظر میں دعا تھی، جانتے ہو کیوں دی تھی؟ میکڈی سے نکلنے کے بعد ازلفا سبحان جب باہر آئی تھی تب ایک غریب ضعیف جوڑا لوگوں کے آگے بھیک مانگ رہا تھا، کیونکہ 2 دن سے ان کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ اسے کسی نے 2 روپے دیے، کسی نے 5، بہت اچھی حیثیت رکھنے والے نے 10۔ ان کی تڑپ دیکھ کر بھی کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا ان 5-10 روپے میں وہ جوڑا 4 بچوں کے ساتھ کب تک گزارا کرتا۔ اور پھر میں نے وہ دیکھا جس کو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ازلفا سبحان اس جوڑے کے پاس گئی اور ان لوگوں سے پتہ ہے حساب کتاب کیسے کیا؟ یہ 10,000، ان میں جتنا راشن بھرنا ہے بھرو، 2-2.5 مہینے کی بے فکری، اور یہ 10,000 سے کوئی چھوٹی موٹی چیزیں خرید کر بیچیں تاکہ آپ کو دوسروں کے آگے بھیک نہ مانگنی پڑے، اور یہ 5,000 بیماری کے علاج کے لیے۔ کوئی سوچ سکتا تھا میکڈی کے اندر ایک آدمی کی ذرا سی غلطی پر اسے تھپڑ جڑنے والی، دین سے بالکل بے بہرا نظر آنے والی لڑکی ایسا کوئی عمل کر جائے گی؟ یہ عمل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بعد میں پتہ چلا اس آدمی کی غلطی کیا تھی۔ اس نے ازلفا سبحان کے لباس سے اسے جج کیا اور اسے کوئی چالو لڑکی سمجھ کر ہراس کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت مجھے ازلفا سبحان میں جو جھلک نظر آئی وہ ولید حسن کی تھی، دوسروں کے درد کو سمجھنے والی، ان کی مدد کرنے والی، چاہے استطاعت ہو نہ ہو۔ اور ولید حسن تو آج پل پر زمین میں گڑ رہا تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے جو ازلفا سبحان کی ذات کو مٹی میں ملا رہا تھا، اب اپنی پوری ہستی کو مٹی میں ملا محسوس کر رہا تھا۔ مگر تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا ولید۔ تمہیں 5 سال پہلے کی وہ جماعت یاد ہے جس میں ایک آدمی نے چہرے پر رومال باندھا ہوا تھا؟ ان کا آخری بیان ہم نے سنا تھا۔ ان کی چند باتیں مجھے یاد رہ گئیں اور میں نے کوشش بھی کی ان پر عمل کرنے کی۔ اور ولید حسن کو تو وہ شخص کبھی بھولا ہی نہیں تھا، کیونکہ ایک اکیلا ولید حسن ہی تو وہ چہرہ دیکھ پایا تھا جو سب سے چھپا ہوا تھا، اور وہ کتنا شاکڈ ہوا تھا۔ اس چہرے کے تو لوگ دیوانے تھے۔ اس نے کب سوچا تھا ایک دلدل میں دھنسے انسان کو اللہ ایسا ولیوں کی مانند بنا دے گا؟ اور وہ چہرہ کسی اور کا نہیں، نوفل احمد خان کا تھا، جس کا کسی زمانے میں وہ بھی فین رہا تھا، اور اس کی ایک عمل کی کاپی 9 عمری سے اس نے بھی کی تھی، اور وہ تھی لڑکیوں سے دوری۔ انہوں نے جو پہلی بات کی تھی وہ تکبر کے بارے میں تھی۔ جس نے خود کو اعلیٰ سمجھا رب اسے دنیا میں حقیر بنا دیتا ہے، اور جس نے خود کو حقیر سمجھا اسے رب دونوں جہان میں اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا غرور کی علامت ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کسی شخص میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا تو جنت میں نہ جائے گا، اور یہی تو منافقت ہے۔ کچھ لوگ اپنے ذرا سے علم اور ذرا سے عمل پر خود کو ولی سمجھنے لگتے ہیں، چاہے انہیں اس علم و عمل کا صحیح ہونے کا ادراک ہو نہ ہو، اور ان کی یہ پیشن گوئی میں نے آج دیکھ لی۔ انہوں نے اس معاملے میں ایک ولی کا قصہ بتایا تھا جنہوں نے ایک گاؤں میں کچھ آگ کی پوجا کرنے والوں کو دیکھا تو کہا تھا کہ کیسے کم عقل بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کر رہے ہیں، اور اللہ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی، اور پھر ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا؟ انہیں ایک کنجری کی محبت میں ڈال دیا جس نے شادی کی شرط میں ان سے خنزیر چروائے، اور کئی مہینوں تک ایسا ہوتا رہا۔ جب ان کے ایک شاگرد آئے، انہوں نے ان سے ان کے کسی عمل کے بارے میں پوچھا تو انہیں یاد آیا کہ انہوں نے کچھ پارسیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا تھا۔ تو جب اللہ نے اپنے ایک نیک بندے کی پارسیوں پر حقارت کی نظر برداشت نہیں کی تو ولید حسن تمہاری ایک مسلمان پر وہ حقیر نظر کیسے برداشت کرے گا؟ اس کے بعد تو خود مجھ میں بھی ہمت نہیں ہے تم سے بات کرنے کی۔ حذیفہ اپنے آنکھ میں رکے آنسو کو انگلی کے پورے سے صاف کر کے پلٹا اور ولید حسن کو تنہا اس کے کمرے میں چھوڑ کر نکلتا چلا گیا۔ ولید حسن تو ہارے ہوئے جواری کی طرح زمین پر بیٹھا تھا۔ آج حذیفہ اس کے سامنے اس کے کردار کی حقیقت رکھ گیا تھا جس نے اسے خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اس سے نوفل احمد خان کی دوسری بات پوچھنا چاہتا تھا، مگر آج وہ اسے روکنے کی بھی ہمت نہیں کر پایا جس پہ روزانہ اس کے کتنے حکم چلتے تھے۔ کیا ہوا زینب؟ زرین نے خاموش بیٹھی زینب سے سوال کیا تھا۔ آپی کتنا غلط کیا امی اور بھائی نے ازلفا بھابھی کے ساتھ، اللہ کتنا ناراض ہوگا ہم سے۔ جو بھائی ہمارا غرور تھا
جن کی زبان سے برے الفاظ کبھی نہیں سنے، آج ان کی زبان سے طوائف اور کھلونا جیسے الفاظ سن کے خود سے شرم آ رہی ہے۔ دعا کرو زینب، ہم لوگ دین پر چل کر بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ ایک بات سمجھا گئیں آپی وہ، آج ہم لوگ صرف دین پر چلنے کا دکھاوا کر رہے ہیں، کیونکہ اگر حقیقت میں ہم دین پر چلتے تو کسی کو تکلیف دینے کا سبب نہیں بنتے۔ اللہ نے قرآن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم کئی بار دیا ہے، یعنی نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ یہ تو ہم خود کے لیے نہیں کر پائے، کسی اور کو کیا کرتے، جبکہ یہ فرض ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو زینب، ان کے الفاظ ہدایت کی سب سے زیادہ ضرورت کسے ہے؟ سوچ کا نیا در کھول گئے۔ سب سے زیادہ ہدایت کی ضرورت تو انہیں ہی ہے جو اللہ اللہ کر کے اللہ کی ہی مخلوق کو تکلیف دے رہے ہیں۔ بچپن سے اپنے گھر میں ہم یہی سنتے آ رہے ہیں، اچھے اخلاق اپناؤ، یہ نبی کا شعار ہے۔ مگر آپی، سب سے پہلے اخلاق کا جنازہ تو ہمارے گھر سے ہی نکلا۔ کتنی تیز 2 تھپڑ بھائی نے بھابھی کو، ان کا ہونٹ بھی پھٹ گیا تھا۔ کوئی ان کی بہن کو مارے ایسے تو شوہر اور ساس ایسی ہوتی ہیں تو میں نے نہیں شادی کرنی۔ زینب تو باقاعدہ رونے لگی تھی اور اس کا ساتھ شرمین بھی دے رہی تھی، اور دروازے کے باہر کھڑی ہوئی آسیہ حسن کو لگا تھا آج انہوں نے اپنے گھر میں اپنی عزت ہی ختم کر دی۔ ازلفا سبحان کی بات انہیں سچ لگی تھی، وہ واقعی نہ ایک اچھی عورت بن پائی تھیں نہ اچھی ماں۔ چپ کرو تم دونوں، توبہ اور استغفار کرو بس سب کے لیے۔ سرین نے دونوں کو چپ کرایا۔ آپی، کیا بھابھی واپس نہیں آئیں گی؟ شرمین کے سوال کا جواب دونوں کے پاس نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی مقابل سے اپنے پیر کی پٹی کروا رہی تھی۔ سر پہ بینڈیج لگی ہوئی تھی جس کی تکلیف وہ بالکل محسوس نہیں کر رہی تھی۔ خاموشی ایسی تھی گویا سب سے ناراض ہو۔ تو تم اس لیے سب سے ناراض ہو کہ لوگ ریلیجیس ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں؟ مقابل کی بات پر وہ خاموش رہی تھی، مگر وہ اسے سن رہی تھی۔ کیا بات تھی اس عورت میں ایسی جو ازلفا سبحان ناراض ہو کر بھی اس کے پاس بیٹھے رہنے پر مجبور تھی؟ شاید اس عورت نے اس کے لباس پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ پہلی بار ایسی مسلم عورت دیکھ رہی تھی جس کی باتوں میں حلاوت اس کی سوچ سے بھی زیادہ تھی۔ اس کے لیے عزت ایسی تھی جیسے وہ اس کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہو، جبکہ اسے دیکھ کر ازلفا سبحان کو غلاف میں لپٹے ہوئے قرآن کی یاد آئی تھی، جسے پڑھا کبھی نہیں مگر دیکھا بہت بار تھا۔ اس کی مانند یہ عورت عجیب سے عبایا میں ڈھکی ہوئی تھی جس نے گلو سے ہاتھ باہر صرف اس کی پٹی کرنے کے لیے نکالے تھے۔ جو لوگ غلطی کر رہے ہیں تم بھی وہی غلطی کر رہی ہو۔ اس کی بات پر ازلفا سبحان نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، نظروں میں سوالیہ تاثر تھا۔ کیا نہیں کر رہی ہو؟ جس طرح لوگ تمہارے ظاہر کو دیکھ کر تمہیں جج کر رہے ہیں، ویسے ہی تم مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کو جج کر رہی ہو۔ تم مسلمانوں کی بہت سی غلط روش کو دیکھ کر اسلام سے متنفر ہو رہی ہو۔ کیا کبھی تم نے اسلام کو جاننے کی کوشش کی؟ سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ جانتی ہو، جس طرح ماں 9 مہینے تک اپنے اندر ایک بچے کو خون سے سینچتی ہے، اسی طرح ہمارے صحابیوں نے اس دین اسلام کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ ماؤں نے اس دین پر اپنے کئی بیٹے لگا دیے، بیویوں نے شوہر لگائے، بہنوں نے بھائی لگائے، بچے یتیم ہو گئے، اور جانتی ہو اس پر ان عورتوں نے فخر کیا کہ ان کے مرد اللہ کے دین پر لگے۔ اس دین اسلام کو پھیلانے کے لیے میرے نبی کو، ان کے صحابیوں کو کیسی کیسی تکلیف اٹھانی پڑی، پانی کی طرح خون بہا۔ ان کے بارے میں جب پڑھو گی تب جانو گی دین اسلام کیا ہے۔ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کو فالو نہیں کرنا، اسلام جان کر اسلام کو فالو کرنا ہے۔ یہ مت دیکھو مسلمان کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھو اسلام تمہیں کیا کرنے کا حکم دیتا ہے اور کس چیز سے روکتا ہے۔ اسلام کی تعریف مسلمان نہیں، اسلام بذات خود اپنی تعریف ہے۔ جب جانو گی سمجھ جاؤ گی۔ باعمل انسانوں کی زبان سے نکلا ہر لفظ لوگوں کے سیدھا دلوں پر اثر کرتا ہے۔ جس طرح اس وقت ازلفا سبحان اپنے پیر اور سر کی تکلیف کو بھلائے بس اسی کو سن رہی تھی۔ اس نے کب سنی تھی ایسی باتیں؟ کسی نے کروایا تھا اسے اسلام سے روبرو؟ میں کیسے جانوں گی اسلام کو؟ اللہ ناراض ہے، وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ دل میں تکلیف سی تھی۔ ولید حسن کی باتیں کانوں میں گونجی تھیں۔ وہ تم سے ناراض ہوتا تو تم بیچ سڑک میں کھڑی ہدایت نہ مانگ رہی ہوتی۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں ہدایت نہیں دے گا؟ تو پھر یہ سوچ کر کہ اللہ تم سے ناراض ہے
تمہیں پسند نہیں کرتا، اس کا شکوہ اللہ سے کرنا یہ ہدایت نہیں تو کیا ہے؟ وہ تمہیں اپنے سامنے لے آیا، تمہیں آج اللہ کی یاد آئی، یہ ہدایت نہیں تو پھر کیا ہے؟ اس کی بات پر ازلفا سبحان کا دل درد سے بھر گیا تھا۔ اس جیسی شراب پینے والی کو کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ جھوٹ بول رہی ہیں آپ، اگر ایسا ہوتا تو میں بھی آپ کی طرح ہوتی، اگر اسلام میں عورت اتنی چھپی ہوئی ہے تو میں بھی ہوتی۔ میں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، نہ مجھے آتی ہے۔ کیوں نہیں آتی مجھے شراب بری نہیں لگتی، مجھے یہ کھلے ہوئے کپڑے برے نہیں لگتے۔ اور کیا آپ کو نہیں پتہ ہم سے زیادہ دیندار لوگ ڈبل اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، اور ازلفا سبحان کبھی بھی ایسا نہیں بننا چاہتی، ریلیجیس نہیں بننا مجھے۔ وہ پھر سے چلانے لگی تھی، مگر مقابل بیٹھی ہستی اس کی اس حالت سے پریشان نہیں ہوئی تھی بلکہ مسکرا رہی تھی، جو ازلفا سبحان کے لیے حیرانی کا باعث تھی۔ کیوں مسکرا رہی ہیں آپ؟ اٹس ٹروتھ ناٹ اے جوک۔ اس سے پہلے تم نے ہدایت کب مانگی؟ مقابل کے سوال پر اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کبھی نہیں، اس سے پہلے مجھے نہ کبھی ایسی تکلیف ہوئی، نہ ایسے الفاظ سنے۔ میں خود نہیں جانتی میں کیا کیا کہہ رہی تھی۔ اس کے معصومیت سے کہنے پر وہ عورت مسکرائی تھی۔ تو دیکھ لو اس کی محبت، جس پل تم نے ہدایت مانگی اسی پل تمہیں دے دی، حالانکہ اللہ نے یہ الفاظ بلوائے بھی خود، کیونکہ تمہیں تو خبر ہی نہیں تھی کہ تم کیا بول رہی ہو۔ میں حیران ہوں اس رب کی تم سے محبت دیکھ کر، جس نے تمہارے اندر حرام مشروب نہیں رہنے دیا، وہ مشروب جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کہا گیا خبردار اسے پی کر نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، جس نے تمہیں ایسے بڑے بڑے گناہوں سے بچایا جو ایک مسلمان کو کفر تک لے آتے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو وہ تمہیں پسند نہیں کرتا۔ لفظوں میں تاثیر ایسی تھی کہ ازلفا سبحان چاہ کر بھی اٹھ کر نہیں جا رہی تھی، یا شاید وہ سننا چاہتی تھی۔ آج تک کب کسی نے اس سے اس طرح بات کی تھی؟ کسی نے اسے کوئی ڈائریکشن دیا تھا؟ کیسے دی ہدایت؟ مجھے نہیں دکھائی دے رہی۔ تم میں اسلام کو جاننے کی چاہ کا آنا، جو فرض اراکین مسلمانوں میں دیکھے، ان کے خود کے نہ کرنے پر تکلیف ہونا، یہی تو ہدایت ہے۔ ہدایت کہتے ہیں قرآن و حدیث کے بتلائے ہوئے راستے کو، جو شریعت پر چلے گا وہ ہدایت یافتہ کہلائے گا۔ تم مسلمانوں کے جیسے نہ بنو، انہیں دیکھ کر خود کو دیندار مت بناؤ۔ اسلام تمہیں کیسا بنانا چاہتا ہے، تمہارا رب تمہیں کیسا بنانا چاہتا ہے، ویسی بنو۔ لوگوں کو دیکھو گی تو اسلام کو نہیں جان پاؤ گی، اور اسلام کو نہیں جان پاؤ گی تو اللہ کو نہیں جان پاؤ گی۔ اب یہ تم پر ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کا اصل مقصد کیسے حاصل کرنا ہے، اپنے نبی کی پیروکار بن کر کیسے اپنے رب سے ملنا ہے۔ اب یہ راستہ تمہیں خود طے کرنا ہے۔ باہر سے کسی نے آواز دی تھی۔ جب اس نے جلدی جلدی سامان سمیٹا، گھڑی میں وقت دیکھا تو جلدی جلدی اس سے بہت ساری باتیں کہیں جو یقیناً ازلفا سبحان کے لیے بہت ضروری تھی۔ ہماری فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے، ہمیں اب نکلنا ہوگا۔ یہ میں نے اپنے لیے لیا تھا، مگر اللہ نے اسے شاید تمہارے لیے پسند کیا تھا۔ اس نے ازلفا سبحان کو ایک پیکٹ پکڑایا تھا، اور یہ دوسرا پیکٹ، اور ہر چیز کی خبر اللہ کو پہلے سے ہی ہوتی ہے، اسی لیے شاید میرے پاس یہ کتابیں پہلے سے ہونے کے باوجود میں نے خرید لیں۔ تو تم دیکھ لو، اللہ کو پہلے سے معلوم تھا آج اس کی ایک بندی اسے ہدایت طلب کرنے والی ہے، اور اس نے جو چیز تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری تھی وہی پہلے دی۔ گھر جا کر دیکھنا۔ 10 منٹ تک اسے نماز کا طریقہ بتایا، جو زبردستی ہی تھا، مگر ازلفا سبحان اس کے لفظوں کے سحر سے خود کو نکال نہیں پا رہی تھی۔ ازلفا، تم نے معاف کیا ہمیں؟ پھر سے وہی سوال۔ ازلفا سبحان جھنجلا گئی تھی۔ آپ لوگوں نے جان کی ٹکر نہیں ماری، غلطی میری تھی، 10 بار معافی مانگ چکی ہیں آپ، کیوں سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہی؟ اللہ کی بندی کو تکلیف دی ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ ایک ماں کے بچے کو غلطی پر بھی کوئی ڈانٹ دے تو وہ اس سے لڑ پڑتی ہے، تو پھر 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے اللہ کے بندے کو تکلیف دیں گے تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ بس ڈر تھا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تم نے معاف کر دیا۔ اب اللہ تو رحمان ہے ہی۔ کیسی عورت تھی یہ، جس تکلیف میں اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی؟ اس میں ایسا خوف، اور کروڑوں خود کو دیندار اور ہدایت سے بھرپور سمجھنے والوں کو دوسرے لوگوں کو جان بوجھ کر تکلیف دینے میں بھی کوئی شرم نہیں ہوتی، جن کے ظلم سے ان کے گھر محفوظ نہیں اور انہیں پرواہ نہیں۔ ایسے لوگ ہی تو دیکھے تھے زندگی بھر۔ اب یہ کیسی مسلمان تھی جس کے ساتھ وہ 1 گھنٹہ رہی تھی،
مگر ایک لفظ بھی ایسا نہ سنا جو تنقید والا ہو۔ ہر بات میں ایسا خیال اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ وہ عورت اسے دنیا کی خوبصورت ترین عورت لگی تھی۔ پہلے تو وہ اسے لڑکی ہی سمجھی تھی، مگر جب اس نے بتایا اس کے 4 بیٹے ہیں، اس کی شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں، وہ کتنی شاکڈ ہوئی تھی۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ اذلفا سبحان کو اسے جاننے کی خواہش ہوئی تھی۔ ہاں، مگر غیر محرم کے سامنے نہیں لینا، نہ میرا ذکر کرنا۔ کیوں؟ وہ متعجب ہوئی تھی۔ وہ تو اپنے دوستوں کو آج کی ساری رواداں سنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس عورت کی شکل تک جسے بار بار دیکھنے کی چاہ اذلفا سبحان کو ایک لڑکی ہو کر ہو رہی تھی، اس عورت کے شوہر کا کیا حال ہوتا ہوگا جس کے پاس یہ ہر وقت رہتی ہے؟ اتنا نور، ایسا چمکدار چہرہ، کس چیز نے اسے ایسا بنایا تھا؟ وہ چاہ کر بھی یہ راز نہیں پوچھ سکی۔ خود حاصل کرنا اس کا جواب، سمجھ لو ہوم ورک ہے۔ مسکرا کر اس کا گال تھپتھپایا۔ اور میں حیات نوفل احمد خان ہوں۔ ہم یہاں 10 دن کی جماعت میں آئے تھے۔ جو باہر ہیں وہ میرے شوہر ہیں، اور یقیناً اگلی بار میں تم سے جب ملوں گی تو انشاءاللہ اللہ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے والی اذلفا سے ملوں گی۔ حیات نے کہہ کر اسے ایک چادر اڑائی اور اسے گلے لگا کر کوئی دعا پڑھ کر پھونکی۔ نم آنکھوں سے الوداع کہہ کر وہ اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی تھی، اور پیچھے کھڑی اذلفا سبحان ایک بار پھر خود بنی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں کیوں اس عورت کے جانے سے اشک بار ہوئی تھیں؟ یہ ان آنکھوں میں نمی کیسی؟ ممبئی کی فلائٹ میں بیٹھے نوفل احمد خان کو اپنی بیوی کی بھیگی آنکھیں پریشان کر رہی تھیں۔ مجھے نہیں پتا یہ نمی اصل میں کس لیے ہے۔ ہم مسلمان آج اسلام کی پہچان نہیں رہے اس لیے، یا بہت سے لوگ دین اسلام کو اپنے طریقے سے چلا رہے ہیں اس لیے؟ مسلمانوں کو اسلام کی تعریف بننا ہے، مگر آج میرے نبی کی امت کا یہ حال ہے کہ دین پر چلنے والے تکبر کے گھروں میں رہنے لگے ہیں، جہاں صرف ذلت ہی ذلت ہے، جن کے لیے اللہ نے جنت کے دروازے بند کر دیے ہیں، بس جو توبہ کر لے۔ آج ایک معصوم لڑکی اور نہ جانے اس کے جیسے کتنے لوگ خود کو دیندار سمجھ کر دوسروں کو حقیر جاننے والے لوگوں کی وجہ سے اسلام سے متنفر ہیں۔ ان کی اصلاح کے بجائے انہیں تنقید کا نشانہ بنا کر انہیں اور برائی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ آنسو اب اس کے چہرے کو گیلا کر چکے تھے۔ نوفل احمد خان نے اپنی عزیز جان بیوی کو دیکھا جو اپنے نبی کی امت کے لیے آنسو بہا رہی تھی، اور وہ جانتا تھا یہ آنسو رائگاں جانے والے نہ تھے۔ اس نے اسے اپنے حصار میں لے کر گویا تسلی دی تھی۔ وہ آج بھی پہلے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنی بیوی کا خیال رکھتا تھا۔ اس کی بیوی آنکھیں موندے اس کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے تھی۔ اس کے ہلتے ہونٹ جو اسے محسوس ہو رہے تھے، وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کچھ پڑھ رہی ہے، اور پڑھنا اس کا کافی دیر تک جاری رہنے والا تھا۔ اس نے بھی آنکھیں موند کر سیٹ کی بیک سے ٹیک لگائی۔ اس کی آنکھوں سے کچھ اشک نکل کر اس کی بیوی کے نقاب میں جذب ہو گئے۔ وہ خود اس کرب سے گزر رہا تھا۔ آنے سے پہلے اس نے خود ایسے لوگ دیکھے تھے، نہ جانے کتنی نیتیں بنا کر وہ بھی تلاوت قرآن پاک شروع کر چکا تھا۔ وہ دین کی فکر کرنے والے لوگ تھے، اور ان کے جیسے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو اللہ کے سامنے اسی کے دین کے لیے روتے ہیں۔ تو پھر اللہ کیسے ایسے لوگوں کے آنسوؤں کو رائگاں جانے دے؟ شام کا وقت تھا، سارے لوگ ہال میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آسیہ حسن کی بہن یاسمین اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ آئی ہوئی تھیں۔ خیر خیریت کے بعد کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا آگے کیا بات کریں۔ اس گھر میں مہمانوں کا بڑا احترام کیا جاتا تھا، اور اسی حساب سے اہتمام بھی، اس لیے سب اپنی تکلیف پس پشت ڈال کر انہی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے، سب بڑے خاموش ہیں آج؟ اپنی بہن کے سوال پر آسیہ حسن نے زخمی نگاہوں سے اپنی بہن کو دیکھا، جنہوں نے آزاد ماحول کے لوگوں سے انہیں بہت زیادہ متنفر کیا ہوا تھا، جس کا خمیازہ وہ آج بھگت رہی تھیں، اپنے بچوں اور شوہر کی نظروں میں اپنی اہمیت کم کر کے، باپ جیسے سسر کو تکلیف پہنچا کر۔ وہ ایک سبق بھی آج اچھے سے سیکھ گئی تھیں کہ دوسروں کی باتوں میں آ کر نہ صرف دنیا تباہ ہوتی ہے بلکہ آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپا، سب ٹھیک ہے، بس آپ سنائیں۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی تھی۔ تم نے کہا تھا نا ولید کے لیے رشتہ دیکھنے کو، تو یہ لڑکی ہے، دیکھ لو، ماشاءاللہ بڑی ہی نیک و دیندار ہے۔ انہوں نے ایک فوٹو ان کے سامنے رکھی۔ آسیہ حسن نے بے اختیار شوہر کی طرف دیکھا، جنہوں نے ایک بار پھر ان کی طرف سے منہ پھیر لیا تھا۔ حیران تو سبھی لوگ ہوئے تھے۔ یہ ولید نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ بھائی اپنے روم میں ہے خالہ،
ضروری کام کر رہے ہیں، آئیں گے ابھی۔ زینب نے اپنے بھائی کی طرف سے صفائی پیش کی۔ تم لوگ بھی دیکھو، بہت جچے گی ہمارے ولید کے ساتھ۔ انہوں نے لڑکیوں کی طرف تصویر بڑھائی، جنہوں نے بے دلی سے تھام کر ایک سرسری نظر ڈالی۔ ارے ولید، آؤ یہاں، تم بھی دیکھ لو۔ ان کے کہنے پر سب جذبوز ہوئے تھے۔ وہ جو پانی لینے کچن کی طرف جا رہا تھا، ان کے آواز دینے پر آ کر حیدر صاحب کے پاس بیٹھا، جو اس کے اپنے پاس بیٹھنے پر اسے فاصلہ قائم کر چکے تھے۔ ان کی ناراضگی ولید حسن کو تکلیف دے رہی تھی۔ شدت سے ایک بار پھر اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوا تھا۔ پہلے تو بھائی مبارک ہو تمہیں، ماشاءاللہ پروجیکٹ مل گیا، اب دوہری خوشی تمہاری شادی کی ہوگی۔ لو دیکھو، تمہارے معیار کے مطابق ڈھونڈی ہے لڑکی، عائشہ نام ہے، ماشاءاللہ عالمہ ہے۔ اپنی خالہ کی بات پر اس نے حیران ہو کر سب کو دیکھا، جو بالکل خاموش تھے۔ اسے یکدم گھٹن کا احساس ہوا تھا، جو اتنا بڑھا کہ وہ تصویر پر ایک بھی غلط نظر ڈالے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے روم میں چلا گیا۔ اسے کیا ہوا؟ ولید حسن نے ان کی بات کو اگنور کیا۔ ان کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی۔ کام کا مسئلہ ہے، ذرا آ گیا ہوگا کوئی کام یاد۔ اب کے حسن صاحب نے اس کی صفائی پیش کی۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے انہوں نے لڑکی والے مسئلے کو دبا دیا۔ تمہارے لیے لڑکی پسند کی، تمہارے معیار کے مطابق۔ یہ الفاظ کسی تازیانے کی طرح لگ رہے تھے۔ کیا تھا اس کا معیار؟ وہ تو خود اپنی نظروں میں، اپنی فیملی کی نظروں میں گر گیا تھا۔ اس کا کون سا معیار ہوتا جو اسلام پر اپنے طریقے سے چل رہا تھا؟ صحیح تو کہہ کر گئی تھی زلفہ سبحان، دوہرے معیار کا شخص۔ مجھے تم سے نفرت ہے ولید حسن، میں کبھی بھی تم جیسی نہیں بننا چاہتی۔ اس کے ان الفاظ نے کس طرح اسے تکلیف دی تھی۔ قسمت کو اس کا غرور توڑنے میں محض 3 دن لگے تھے۔ شیطان کے جس دھوکے کے گھر میں وہ تھا، زلفہ، نہ جانے کیسے اس کا نام اس کی زبان سے پھسلا۔ وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ سگریٹ کا دھواں اس کے خود کے نتنوں میں گھس رہا تھا، مگر اس میں تو بہت سے احساسوں کی کمی ہو گئی تھی۔ دروازہ نوک ہونے پر اس نے جلتی آنکھیں دروازے کی سمت کی تھیں۔ مسلسل ہوتی دستک سے اسے دروازہ کھولنا پڑا۔ بھائی کھانا کھا لیجیے۔ زینب نے کھانے کی ٹرے اس کی سمت بڑھائی۔ لے جاؤ، بھوک نہیں ہے، اس نے کہہ کر دروازہ بند کرنا چاہا۔ آپ نہیں کھائیں گے تو امی بھی نہیں کھائیں گی، اور جو گناہ ہوا ہے بھائی، وہ اللہ کے سامنے توبہ اور جس کے ساتھ کیا ہے اس نے معافی کے بعد ہی ٹھیک ہوگا، کھانا چھوڑنے سے نہیں۔ کچھ دن پہلے کے یہ آپ کے ہی الفاظ ہیں جو آپ نے آذر کو کہے تھے جب اس نے اپنے ایک دوست کو بلا وجہ مارا تھا اور ڈر سے کھانا پینا چھوڑ کر چھپ گیا تھا۔ بھائی ایک بات اور کہوں؟ اس کی اجازت مانگنے پر اس نے محض سر ہلایا تھا۔ آپ پلیز بھابھی کو لے آئیں، ان کا صرف لباس غلط تھا بھائی، وہ خود بہت اچھی ہیں، حالانکہ جتنی اچھی وہ ہیں، اگر آپ پیار سے سمجھاتے تو وہ اسلامک رولز ایزیلی فالو کرتی۔ خیر، اسلامک رولز تو ہم میں سے کسی نے بھی فالو نہیں کیے۔ کسی کا دل دکھانا کعبے کو گرانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ سب نے بہت برا کیا ان کے ساتھ، اور سب سے زیادہ آپ نے۔ صرف 3 دنوں میں وہ ہمیں ہمارا اصل دکھا گئیں، اور انہوں نے خود سے کبھی بھی ہم میں سے یا کسی اور کو برا نہیں کہا۔ امی کو بھی تب کہا جب انہوں نے پھپھو کو بہت برا بولا۔ آپ نے بھی تو اپنی ماں کا سن کر ان پر ہاتھ اٹھایا، تو وہ اپنی ماں کے بارے میں سن کر کیسے خاموش رہتی؟ اور ایک بات اور بھائی، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ اپنی غلطی سمجھ چکے ہیں، اور کہیں نہ کہیں بھابھی کو بھی مان چکے ہیں، ورنہ اپنے رشتے کا سن کر اتنے بے قرار ہو کر اٹھ کر نہیں آتے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، سب ٹھیک کر دیں بھائی۔ زینب اسے ٹرے پکڑا کر جا چکی تھی، مگر اس کے الفاظ اسی کو لوٹا کر گئی تھی۔ ایک بار پھر اسے خود کا کردار حد درجہ برا لگا۔ سچ ہی تو کہہ کر گئی تھی اس کی بہن، اسے معافی مانگنی تھی، وہ سکون میں نہیں تھا۔ زلفہ سبحان کے جانے کے بعد سے اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ اس کی زبان کے ساتھ اس کا دل بھی خاموش ہو گیا تھا۔ بے سکونی اتنی بڑی تھی کہ جب تک سکون نہیں ملا، وہ مصلے پر پڑا اپنے رب سے معافیاں مانگتا رہا۔ جسے اپنے غلط ہونے کا کبھی احساس نہیں ہوا، آج وہ اپنے ہر عمل کی رو رو کر معافی طلب کر رہا تھا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، سارے دوست گھومنے نکلے ہوئے تھے جنہیں اس نے خود زبردستی بھیجا۔ شاید کچھ وقت اسے تنہا گزارنا تھا۔ حیات کے دیے ہوئے تحفے ابھی اس نے کھول کر نہیں دیکھے تھے۔ وہ باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی جب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو مقابل کو دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی۔ وہ سلام کر کے اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ سمجھ نہیں آیا کیا کہیں۔
ازلفا سبحان نے بھی کچھ نہیں پوچھا، یا شاید وہ ان کے بولنے کی منتظر تھی کہ وہ آنے کی وجہ بتائیں۔ تمہاری ماں کا رشتہ بچپن سے ہی اس کی خالہ کے گھر طے تھا، مگر اسے رفیق پسند نہیں تھا۔ کم پڑھا لکھا، نچلی سوچ کا مالک تھا، مگر تمہاری نانی کی وہ اکلوتی بہن بچی تھی۔ رشتے کی مضبوطی کے لیے ایسا کر دیا، حالانکہ یہ غلط تھا۔ اسے تمہاری ماں کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے پر بھی اعتراض تھا۔ اس کا کہنا تھا لڑکیوں کا پڑھ لکھ کر دماغ خراب ہو جاتا ہے، مگر تمہاری ماں نے زبردستی کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ وہ پروفیسر بننا چاہتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہے تھے۔ ازلفا سبحان کو اپنی ماں کے بارے میں سننا شاید اچھا لگ رہا تھا اور تکلیف دہ بھی۔ تبھی دھیان مکمل ان کی باتوں پر تھا، مگر سر جھکا ہوا تھا، اپنے نانا کی طرح۔ وہیں اس کا سینئر تھا سبحان۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں نے بھی سن لیا، غیرت نے للکارا تو پہلی بار لاڈلی بیٹی پر ہاتھ اٹھ گیا۔ حالانکہ یہ غیرت نہیں، آپ کی مردانہ کمزوری تھی۔ جو رائٹ اسلام نے مرد عورت دونوں کو برابر دیا ہے، اسے مردوں نے صرف خود کے لیے سمجھ کر عورت پر بین کر دیا ہے۔ یہ ظلم ہے، اللہ اس کا حساب لے گا مردوں سے۔ کل حیات نوفل احمد خان سے بات کر کے بہت سی باتوں کا علم ہوا تھا۔ حیدر صاحب اس کے اتنے یقینی جملے پر حیران ہوئے تھے۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، تمہاری بہن بیٹی اپنی پسند کا اظہار کرے تو انہیں بے حیا نہ سمجھو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ لڑکی کی شادی میں زبردستی نہ کرو۔ اگر وہ تمہارے طے کردہ رشتے پر مطمئن نہ ہو تو زبردستی نہ کرو، مگر وہی معاشرے کے خوف میں انسان دین کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ تمہاری ماں غلط نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا اسے منافقت کی زندگی نہیں گزارنی، کیونکہ وہ سبحان کو نہیں بھول سکتی۔ یہ بات اگر رفیق کو پتہ چلتی تو وہ جیسا تھا اس کی زندگی جہنم بنا دیتا۔ بہت دیر سے یہ بات سمجھ آئی۔